بجلی 6 روپے یونٹ سستی، حکومت نے IMF کو پلان بتا دیا۔ وفاقی حکومت نے بجلی 6 روپے یونٹ سستی کرنے کا ایک پلان تیار کر کے IMF سے شیئر کر دیا ہے۔ عالمی مالیاتی ادارے نے ابھی تک اس کی توثیق نہیں کی بلکہ اس کی مزید تفصیلات مانگ لی ہیں۔ اس منصوبے کے تحت وفاقی اور صوبائی حکومتیں 2800 ارب روپے کی فنڈنگ کا بندوبست کریں گی۔ اس میں 1400 ارب وفاقی حکومت پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام سے کٹوتی بجٹ میں بعض شعبوں کو دی جائے گی۔ سبسڈیز ختم، کچھ کمرشل قرضے لے کر اور کچھ رقم سرکاری اداروں کے ڈیویڈنڈ منافع نکال کر کریں گے، جبکہ باقی 1400 ارب روپے کی آدھی رقم چاروں صوبائی حکومتیں نیشنل فنانس کمیشن کے تحت ملنے والے اپنے حصے کی رقم سے کٹوائیں گے۔ رائٹ سائزنگ کمیٹی کی سفارش پر کام شروع، 6000 سرکاری ملازمین کے متاثر ہونے کا خدشہ۔ رائٹ سائزنگ کمیٹی کی سفارش پر سول سرونٹس ایکٹ 1973 میں ترمیم کا کام شروع کر دیا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق کمیٹی کی سفارشات سے 60,000 تک سرکاری ملازمین متاثر ہو سکتے ہیں۔ متاثرہ افسران اور اہلکاروں کی دیگر اداروں میں ایڈجسٹمنٹ کا پروگرام ترتیب دیا جا رہا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ پہلے مرحلے میں متاثرہ ملازمین کو سرپلس پول میں بھیجا جائے گا اور دوسرے مرحلے میں سرپلس ملازمین کو دوسرے محکموں میں بھیجا جانا ہے۔ سرپلس ملازمین و افسران کو گولڈ ہینڈ شیک بھی دیا جائے گا۔ پنجاب پولیس نے ایک بار پھر دہشت گردوں کے ناپاک عزائم کو ناکام بنا دیا، وزیر داخلہ۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا کہنا ہے کہ پنجاب پولیس نے ایک بار پھر فتنہ الخوارج کے دہشت گردوں کے ناپاک عزائم کو ناکام بنایا۔ میاں والی میں چیک پوسٹ پر فتنہ الخوارج کے دہشت گردوں کا حملہ ناکام بنانے پر پولیس کو شاباش دیتے ہوئے وزیر داخلہ نے کہا کہ تھانہ عیسیٰ خیل کی چیک پوسٹ پر تعینات پولیس کے جوانوں نے جرأت کے ساتھ 14 خارجی دہشت گردوں کو مار بھگایا۔ رات کی تاریکی میں چھپ کر حملہ کرنے والے خارجی دہشت گردوں کو پولیس نے دندان شکن جواب دیا۔ محسن نقوی نے مزید کہا کہ خارجی دہشت گردوں کا حملہ ناکام بنانے والے پولیس جوانوں کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں پر دلیری کو سراہنا چاہیے۔ خارجی دہشت گردوں کا حملہ ناکام بنانے پر پنجاب پولیس کے بہادر سپوتوں کو سلام پیش کرتا ہوں۔ فوج اور پاکستان تحریک انصاف میں بات چیت کی اشد ضرورت ہے، رؤف حسن۔ وائس آف امریکہ کو انٹرویو دیتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور پارٹی ترجمان رؤف حسن نے کہا ہے کہ امید کر سکتے ہیں کہ فوج اور PTI میں ڈیڈ لاک مزید نہ رہے۔ فوج اور PTI میں بات چیت کی اشد ضرورت ہے۔ ترجمان تحریک انصاف نے کہا کہ یہ فوج اور PTI میں بات چیت ریاست کے مفاد میں ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ تمام ادارے آئینی حدود میں کام کریں گے تو عدم استحکام ختم ہوگا۔ عمران خان کی بطور چانسلر نامزدگی آکسفورڈ کی خواتین کی توہین ہے، برطانوی میڈیا۔ برطانوی خبر رساں ادارے نے بانی PTI عمران خان کو طالبان دوست قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ عمران خان کی بطور چانسلر نامزدگی آکسفورڈ کی خواتین کی توہین ہے۔ آکسفورڈ کے چانسلر کے لیے اپلائی کرنے پر گارجین میں بانی PTI عمران خان کے خلاف ایک اور کالم لکھا گیا۔ برطانوی اخبار کے مطابق بانی PTI کی آکسفورڈ چانسلر نامزدگی کی درخواست یونیورسٹی روایات کے خلاف ہے، اور کیا طالبان دوست شخص کا چانسلر آکسفورڈ یونیورسٹی انتخاب درست ہو سکتا ہے؟ عمران خان نے خواتین کی تعلیم پر پابندی لگانے والے طالبان کی حمایت کی اور اسامہ بن لادن کو شہید قرار دیا تھا۔ نواز شریف کی جانب سے بانی PTI سے مذاکرات کی کوشش ہو رہی ہے، بیرسٹر سیف۔ مشیر اطلاعات برائے خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف نے کہا ہے کہ نواز شریف کی طرف سے بانی PTI سے مذاکرات کی کوشش ہو رہی ہے۔ بیرسٹر سیف نے اپنے تازہ بیان میں کہا ہے کہ شہباز شریف کو بانی PTI کی شکل میں اپنی سیاسی موت نظر آ رہی ہے۔ دونوں بھائی ذاتی اور سیاسی مفاد کی خاطر لڑ رہے ہیں۔ بیرسٹر سیف کا کہنا تھا کہ بانی PTI کسی بھی ڈیل کا حصہ نہیں، عوام کے لیے ڈائیلاگ پر یقین رکھتے ہیں۔ وہ نہ مینڈیٹ چوروں سے مذاکرات کریں گے اور نہ ہی کوئی ڈیل کریں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ نواز شریف مفاہمت کی بات کر کے چوتھی بار وزیر اعظم بننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ نواز شریف کو مفاہمت جبکہ شہباز شریف کو سیاسی تناؤ میں خیر نظر آتا ہے۔ پنڈی
टेस्ट का चौथा रोज बांग्लादेश के खिलाफ पाकिस्तान की आधी टीम 65 रन्स पर पवेलियन लौट गई। रावलपिंडी में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट के चौथे दिन का आगाज पाकिस्तान ने 2 विकेटों के नुकसान के साथ 21 रन्स की बढ़तरी से किया। पाकिस्तान की आधी टीम सिर्फ 65 रन्स बनाकर आउट हो गई। साइम अयूब 20, शान मसूद 28 और बाबर आजम 11 रन्स बनाकर आउट हुए। इस वक्त क्रीज पर सऊद शकील और मोहम्मद रिजवान मौजूद है। खेल के तीसरे दिन पाकिस्तान की 2 विकेटें चौथे ओवर में गिर गई थी। अब्दुल्ला शफीक 3 और खुरम शहजाद बगैर कोई रन बनाए आउट हुए थे। दूसरी जानिब बांग्लादेश के बैटर लिटन दास ने कहा है कि दूसरे टेस्ट की विकेट बैटिंग को मदद नहीं दे रही। इब्तिदा में सिर्फ 26 रन्स पर 6 खिलाड़ी आउट हुए तो कुछ दबाव जरूर था। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में आज से बारिशों की पेशनगोई। महकमा मौसमियात ने आज से पाकिस्तान के बेशतर शहरों में बारिशों की पेशनगोई की है। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर, कोयटा और दीगर इलाकों में मुल्क के मुख्तलिफ मकामात पर आज बारिशें मुतवक्के हैं। महकमा मौसमियात का कहना है कि आज से मरतूब हवाएं खलीज बंगाल से मुल्क के बालाई इलाकों में दाखिल होंगी, जिसके बायस आज शाम से मंगल तक इस्लामाबाद समेत पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिशें होंगी। तर्जुमान PDMA के मुताबिक आइंदा 24 घंटों में पंजाब के बेशतर अजला में बारिशों का इम्कान है और ये मानसून बारिशों का स्पेल 4 सितंबर तक जारी रहने की पेशनगोई है।